السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ تو دوستو، آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو چکا ہوں اردو قواعد سے ریلیٹڈ ویڈیو کو لے کر۔ جی، اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی، فعل مضارع، حال، مستقبل کے بارے میں، اس کی تعریف بتائی تھی، اس کی مثال بتائی تھی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے، جیسا کہ آپ تھمبنیل بھی دیکھ رہے ہیں، اردو قواعد ہی ہے، لیکن اس کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا حال مستقبل مضارع امر نہیں، اور اسم اقسام، یعنی اقسام اسم، یعنی اسم کے اقسام کیا کیا ہیں وہ تمام بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی اور لکھت پریکشا کی تیاری میں آپ کو اردو قواعد کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے زمانے کے اعتبار سے 6 قسمیں بتائی تھی، تو اس ویڈیو کے اندر میں نے تعریف نہیں بتائی تھی، اس ویڈیو کے اندر صرف اقسام بتا دیا تھا۔ تو دیکھیے، سوال یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک فعل حال ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، مضارع ہے، امر ہے اور نہیں ہے۔ اب ان 6 کی تعریف کریں گے، اس کی مثال کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے فعل حال ہے، اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ فعل حال، جی فعل حال کو پہلے سمجھیے، اس کے بعد فعل حال کی ہم تعریف کریں گے۔ جی، فعل حال کسے کہتے ہیں؟ تو فعل حال کہتے ہیں جسے کسی کام کا ہونا موجودہ زمانہ میں سمجھا، جیسے کسی کام کا ہونا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کھاتا ہوں، تو میں کھاتا ہوں تو یہ آپ کو کس زمانے میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی میں ابھی کھا رہا ہوں، یعنی فعل حال۔ ایسا نہیں کہ میں کھاتا ہوں تو مطلب میں نے 4 دن پہلے ہی کھایا، نہیں، میں اسی زمانے میں کھا رہا ہوں، یعنی فعل حال پریزنٹ میں کھا رہا ہوں۔ جیسے میں جا رہا ہوں، یعنی میں ابھی جا رہا ہوں۔ تو فعل حال کی تعریف یہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے، اسے فعل حال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فعل مستقبل، دیکھیے جی، اس کے بعد فعل ماضی کو سمجھیے۔ فعل ماضی، تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل ماضی جسے کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ آیا تھا، مثال کے طور پر لیے کہ وہ آیا تھا، یہاں پر وہ آیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آیا تھا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ آیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ابھی نہیں آیا تھا، آیا تھا 2-4 مہینے پہلے آیا تھا، 1 سال پہلے آیا تھا، وہ اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ فعل ماضی کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا ہے۔ جیسے وہ پڑھتا تھا، یعنی ابھی وہ نہیں پڑھتا ہے، یعنی پہلے پڑھتا تھا وہ۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرے نمبر پہ ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل کو دیکھیے جس میں کسی کام کا آنے والے زمانے میں یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا، آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا، ٹھیک ہے، آنے والے زمانے میں سمجھا جائے۔ جیسے وہ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کھائے گا، یعنی وہ ابھی کھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی کھایا نہیں، یعنی آگے آئندہ زمانے میں وہ کھائے گا، یعنی 1-2 مہینے کے بعد کھائے گا یا 1 سال کے بعد کھائے گا۔ تم جاؤ گے، وہ ابھی جائے گا نہیں، وہ ابھی گیا نہیں، یعنی تم جاؤ گے، کب جاؤ گے؟ فعل مستقبل، یعنی آنے والے وقت میں یا آنے والے زمانے میں وہ جائے گا۔ تو فعل مستقبل کسے کہا جاتا ہے؟ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں سمجھا جائے، اسے فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر تیسری قسم کیا آتی ہے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع دیکھیے، فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل مضارع کو پہلے آپ سمجھیے کہ فعل مضارع اپنے اندر حال اور استقبال، یعنی جو چل رہا ہے اور جو آنے والا ہے، وہ دونوں زمانے کو وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ فعل مضارع دونوں زمانے، یعنی حال اور مستقبل، جو چل رہا ہے اور جو آنے والا ہے، ان دونوں زمانوں کو فعل مضارع اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسے وہ کھائے گا تو میں چلوں گا، یعنی وہ اگر ابھی کھائے گا تو میں آئندہ زمانے میں چلوں گا، وہ اگر ابھی سوئے گا تو میں
کیا آگے آئندہ زمانے میں سوؤں گا، وہ اگر ابھی مارے گا تو میں اس کو پرسوں ماروں گا۔ تو فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو اپنے معنی کے اندر سمیٹ کر اس چیز کو پھر بیان کرتا ہے۔ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں معنی پر دلالت کرتا ہے، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فعل امر۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ تو فعل امر دیکھیے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم ظاہر ہو، یعنی فعل امر کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم ظاہر ہو، یعنی کسی کو حکم کیا جا رہا ہو تو وہ فعل امر ہے۔ جیسے تم پڑھو تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تم کو پڑھنے کا، یعنی لکھو تو یہاں پر اس کو لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے لیے پانی لاؤ تو یہاں پر ایک طرح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو یہاں پر حکم ہے، اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ تو آپ فعل امر کی تعریف کریں کہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم ظاہر ہو، اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چھٹی قسم کیا ہے؟ چھٹی قسم ہے فعل نہیں۔ تو فعل نہیں کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم ظاہر ہو، اسے فعل نہیں، یعنی جس میں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، اسے فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ فعل نہیں کی تعریف یوں کریں گے کہ جس میں فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا حکم، یعنی نہ کرنے کا حکم ظاہر، یا کرنے یا نہ کرنے کا نہیں، جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ظاہر ہو، اسے فعل نہیں کہا جائے۔ جیسے نہ کھاؤ تو یہاں پر دیکھیے کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نہ پیو، مت جاؤ، مت لڑو، تم مت کسی کو مارو، تو یہاں پر دیکھیے آپ کو کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ تو فعل نہیں کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم ظاہر ہو، اسے فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے میں نے جو بتایا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں، تو آپ سب کی تعریف میں اوپر بتا دیتا ہوں۔ فعل حال، تو فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے، اسے فعل حال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے فعل حال کہا جاتا ہے۔ آپ تعریف کو سمجھا کریں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے فعل ماضی۔ تو فعل ماضی کی تعریف کیا تھی؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھا فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا آنے والے یعنی جس میں کسی کام کو آنے والے زمانے میں سمجھا جائے، اسے فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی تعریف اس طرح یوں کریں اور اچھی طریقے سے آپ اس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد دیکھیے فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حال اور مستقبل دونوں میں سمجھا جائے۔ کیا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حال اور مستقبل دونوں میں سمجھا جائے، یعنی فعل مضارع اپنے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی کو اپنے اندر رکھتا ہے، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم ظاہر ہو، یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جس میں کسی کام کو کرنے کو کہا جائے، اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ اور فعل نہیں کسے کہا جاتا ہے؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کو کرنے سے منع کیا جائے، جس میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے، منع کیا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس سے آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو تھمبنیل کے اندر بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو فعل حال، مستقبل، امر نہیں اور اقسام اسم، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا اقسام اسم۔ تو اقسام اسم کو آپ سمجھیے۔ سوال کیا ہے کہ کل اقسام اسم مع مثال تعریف کریں، یعنی کل اقسام اسم کتنی ہے وہ آپ بتائیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم ذات ہے اور ایک اسم صفات ہے۔ تو اسم ذات کیا ہے اور اسم صفات کیا، اس کو آپ سمجھیے۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ تو اسم ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجئے انسان۔ تو انسان یہ ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ذات ہے،
تمام لوگوں کو انسان کہا جاتا ہے کہ یہ ذات ہے تو یہ اس میں ذات ہے۔ حیوان بھی ایک ذات ہے، یعنی حیوان کے اندر آ جائیں گے جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے گائے، بیل، بھینس جو بھی ہو، تو حیوان کے اندر گائے، بیل، بھینس وغیرہ آ جائیں گے۔ جیسے دہلی، تو دہلی یہ اس میں ذات ہے۔ دہلی اس میں ذات اس طرح ہے کہ یہ ایک جگہ کو بھی بتا رہا ہے، اور یہ شخص یعنی ایک متعین جگہ کو بتا رہا ہے، تو یہ اس میں ذات ہے۔ پٹنہ بھی یہ اس میں ذات ہے، اس لیے کہ یہ ایک جگہ کو بتا رہا ہے، یعنی جگہ کون ہے؟ جگہ یہ متعین اور مشخص جگہ ہے، اس لیے اس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے پٹنہ یہ اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ کیا ہے کہ پٹنہ ایک ذات ہے، یعنی ایک جگہ کو بتا رہا ہے، تو اس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ اس میں صفات دیکھیے، اس میں صفات وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے۔ صفات کہتے ہیں، صفت تو آپ جانتے، صفت کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ صفت کہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی، برائی، کالا ہونا، گورا ہونا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہو، اچھا ہونا، خراب ہونا، تو یہ صفت ہوا کرتی ہے۔ تو صفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ بھی صفت لگتی ہے، حیوان کے ساتھ بھی صفت لگتی ہے، اور غیر جاندار کے ساتھ تو صفت نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ حیوان اور انسان کے ساتھ صفت لگتی ہے۔ جیسے کالا ہونا، تو کالا ہونا یہ ایک صفات ہے، یہ ایک صفت ہے۔ صفت کا کیا مطلب ہے؟ کالا ایک صفت ہے، گورا ہونا ایک صفت ہے، سفید ہونا ایک صفت ہے، اچھا ہونا، برا ہونا ایک صفت ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ اچھائی، تو یہ ایک اچھائی کی صفت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کالا ہے تو یہ کالا ہونے کی صفت ہوتی ہے۔ تو صفت کہتے ہیں، صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے۔ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پٹنہ اچھی جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر پٹنہ اچھی جگہ نہیں، یہاں پر دیکھیے پٹنہ کے بارے میں ایک صفت یہ ہے کہ پٹنہ جو جگہ ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد گورا ہے، تو یہاں پر دیکھیے گورا ہونا ایک صفت لگ رہا ہے کہ یعنی حامد گورا ہے، کالا نہیں ہے۔ حامد برا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد برا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ حامد برا ہے، اچھا نہیں، یعنی بہت ہی خراب ہے۔ تو کالا ہونا، گورا ہونا، اچھا ہونا، خراب ہونا، یہ ایک صفت ہوتا ہے، اور یہ صفت کسی انسان یا کسی حیوان کے ساتھ لگتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معنی کل اقسام اسم، تو کل اقسام اسم میں نے ابھی آپ کو 2 قسمیں بتائی ہے، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک صفات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دیکھیے اب بناوٹ کے اعتبار سے، ایک ہوتا معنی کے اعتبار سے، اب یہاں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جامد، اس کے بعد ہے مصدر، اور اس کے بعد ہے مشتق۔ بس یہی 3 ہیں، اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلتے ہو۔ جامد کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔ جیسے دریا یہ جامد ہے، نہ اس سے نہ یہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکل۔ جیسے ندی، پٹنہ وغیرہ، پٹنہ بھی جامد ہے، یہ خود نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا پٹنہ بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے جامد۔ اس کے بعد دیکھیے مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہیں۔ دیکھیے آپ تعریف دیکھیے، مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے مصدر آپ سمجھ لیجیے، جیسے ضربن، ٹھیک ہے، جیسے شرب یشرب شربن، شربن یہ مصدر ہے لیکن اس سے افعال نکلتے ہیں۔ اس سے افعال کیا نکلا؟ شرب یشرب، شرب کے معنی آتے ہیں پینا، یشرب کے معنی آتے ہیں وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ تو دیکھیے شربن یہ مصدر ہے، یہ تو خود تو کسی سے نہیں نکلا لیکن اس سے فعل ماضی نکل رہا ہے، یشرب فعل مضارع ہے۔ تو دیکھیے مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مشتق کسے کہتے ہیں؟ کہ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا۔ تو مشتق جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے جانا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، جانا، ذہب یذہب، ٹھیک ہے، ذہب یذہب کے معنی آتے ہیں جانا، اسی سے ہے جانے والا۔ تو جانے والا یہ کیا ہے؟ اسم فاعل بن گیا۔ تو جانا یہ مصدر ہے، اسی سے اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں مفعول بنتا ہے، اس میں صفت اور اس میں موصوف وغیرہ، یہ تمام چیزیں مشتق سے نکلتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے جانا سے جانے والا، جیسے سونا سے بنتا ہے سونے والا۔ تو سونا یہ مصدر ہے اور اس سے بنا ہے سونے والا، یعنی اسم
فاعل۔ تو دوستو یہ کچھ اہم ترین اردو قواعد تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں آپ سے جانے سے پہلے گزارش یہی کروں گا کہ جو حضرات ہمارے آفیشیل گروپ یعنی اردو انوادک گروپ سے نہیں جڑے ہیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس اردو انوادک گروپ کے اندر آپ لوگوں کا بہت ہی بڑا ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، پورا 100 کوشچن اس کے اندر رہے گا، اس کے اندر آپ کو اردو قواعد سے ریلیٹڈ اور واحد جمع متضاد ضرب الامثال جی کے وغیرہ اس کے اندر پوچھے جائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس گروپ میں آپ ضرور جڑیں گے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل نمبر میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، اس آفیشیل نمبر سے آپ جڑ سکتے ہیں۔ نمبر دیکھ لیجئے اسکرین پر آپ کیا آ رہا ہوگا، 95725347 اور 98، یہ آفیشیل نمبر ہے۔ آپ اگر اس نمبر پر میسج کرتے ہیں تو آپ کو اس گروپ کے اندر جوڑ دیا جائے گا۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جو حضرات نئے آ رہے ہیں تو وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں دوسری لائیو کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔